امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیتیں۔ ہم جو حنفی ہیں تو جو مسائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور امام ابو یوسف ان کے شاگرد بھی ہیں، امام محمد بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، نمبر 1 فرمایا فرمایا اے یعقوب، تم اللہ سے ڈرنے کو اور امانت ادا کرنے کو اور تمام عوام و خواص کی خیر خواہی کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 2 تنہائی میں اللہ سے اسی طرح کا تعلق رکھو جیسا کہ اعلانیہ طور پر سب کے سامنے اللہ سے تعلق رکھتے ہو۔ خلوت جلوت کہ میں اخلاص سے اللہ کی طرف خلط و جلوت میں اخلاص سے اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ نمبر 3 لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر، خلوت و جلوت میں اخلاص سے اللہ کی خلوت کا مطلب ہے تنہائی اور جلوت کا مطلب ہے میں اخلاص سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زیادہ کیا کرو، متوجہ رہو اور زیادہ کیا کرو تاکہ لوگ تم سے ذکر سیکھیں اور وہ بھی کرنے لگیں۔ نمبر 4 نمازوں کے بعد اپنے لیے کچھ ورد مقرر کر لو جس میں قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرو۔ نمبر 5 ہر مہینے میں چند دن ایسے مقرر کر لو جن میں روزے رکھا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں تمہاری اقتداء کریں۔ نمبر 6 مہینے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے روزوں کی؟ ہر مہینے میں چاند کی 13، 14، 15 اس کو ایام بیز کہتے ہیں، روشن دن۔ ایام بیز یعنی مہینے میں یہ، اور ہفتے میں جمعرات اور پیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی اس کی عادت ہونی چاہیے۔ آج کل نہیں رکھتا کوئی بوڑھے۔ نمبر 6 اپنے نفس کی نگرانی کرو تاکہ وہ گناہوں اور لا یعنی کاموں میں تو مشغول نہ ہو جائے، اور دوسروں کی بھی نگرانی کرو۔ نمبر 7 خطاؤں میں لوگوں کی اتباع نہ کرو بلکہ صحیح اور درست کاموں میں ان کی اتباع کرو۔ اس سے مراد دنیاوی انتظامی امور ہے۔ نمبر 8 امور ہے۔ نمبر 8 جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں آدمی اچھا نہیں ہے تو اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرو بلکہ اس کے اندر خیر تلاش کرو۔ نمبر 9 موت کو یاد کرو اور استادوں کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرو جن سے تم نے دین حاصل کیا ہے۔ نمبر 10 لعنت اور شب و شتم کا استعمال نہ رکھنا۔ نمبر 11 جب مؤذن اذان دے تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ عوام تم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ نمبر 12 جو کوئی بات اپنے پڑوسی کی ناقابل اظہار دیکھو اس کی پردہ پوشی کرو کیونکہ تمہارے پاس امانت ہے، اور دوسروں کے بھی حالات ظاہر نہ کرو۔ نمبر 13 جو کوئی تم سے کسی چیز میں مشورہ طلب کرے تو اس کو مشورہ دو جس میں تم یقین ہو کہ یہ مشورہ تم کو اللہ سے قریب کر دے گا۔ نمبر 14 لالچی نہ بننا، نہ جھوٹا بننا، اور نہ ایسی بات کرنا جو لوگوں کو چکر میں ڈالنے والی ہو بلکہ اپنی مروت کو تمام امور میں محفوظ رکھنا۔ نمبر 15 ہمیشہ اپنے دل کو غنی رکھنا اور تنگ دستی ظاہر نہ ہونے دینا اگرچہ تنگ دستی ہو۔ نمبر 16 تم ہمت والے بننا کیونکہ جس کی ہمت کمزور ہو اس کا مرتبہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ جب راستے میں چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو بلکہ ہمیشہ نظر زمین کی طرف رکھو۔ نمبر 17 دنیا کو حقیر جانو جو اہل علم کے نزدیک حقیر ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل علم کے لیے جو کچھ ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ نمبر 18
اپنے ذاتی کام اور انتظامی امور کسی دوسرے شخص کے حوالے کرو تاکہ علم پر پوری طرح متوجہ ہو سکو اور اس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ نمبر 19، دیوانوں سے بات کرنے سے پرہیز کرنا اور ان لوگوں سے بات مت کرنا جو طلب جا کے لیے بحث کرتے ہیں۔ نمبر 20، جب تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو تم سے بڑے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے اس وقت تک نشست وغیرہ میں برتری اختیار مت کرنا جب تک وہ تم کو برتری نہ دے۔ نمبر 21، جب تم کسی جماعت کے اندر موجود ہو تو نماز پڑھانے میں ان سے آگے مت بڑھنا جب تک وہ خود ہی تم کو بطور اکرام آگے نہ بڑھائیں۔ نمبر 22، عوامی تفریح گاہوں میں مت جانا۔ نمبر 23، مجلس میں غصہ سے پرہیز کرنا۔ نمبر 24، عوام میں بازاری لوگوں میں جو شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تم اس سے مت جھگڑا کرنا، ایسا کرو گے تو عزت جاتی رہے گی۔ نمبر 24، نمبر 24، جو لوگ تم سے فقہ حاصل کرنے والے ہوں ان کی طرف پوری حاصل کرنے والے ہوں ان کی طرف پوری توجہ کرنا اور ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا۔ نمبر 25، اگر تم 10 سال بھی بغیر خوراک اور بغیر کسب معاش کے رہ جاؤ تب بھی علم کی جانب سے روگردانی نہ کرنا۔ نمبر 26، عوام کے سامنے صرف اسی بارے میں بات کرنا جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے، یعنی بقدر ضرورت شرعی جواب دے کر خاموش ہو جاؤ۔ نمبر 27، دنیاوی معاملات اور تجارت کے بارے میں عوام کے سامنے بات مت کرنا سوائے ان امور کے جن کے علم سے تعلق ہو تاکہ یہ سمجھا جائے کہ تم کو مال سے محبت ہے اور اس کی رغبت ہے۔ نمبر 28، عوام کے سامنے نہ ہنسو۔ نمبر 29، راستوں میں نہ بیٹھو، اگر تم کو اس کی ضرورت ہو کہ گھر کے علاوہ کسی جگہ بیٹھو تو مسجد میں بیٹھ جانا۔ نمبر 30، دکانوں پر مت بیٹھنا۔ نمبر 31، عورتوں کے ساتھ زیادہ گفتگو نہ کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کثرت نہ کرنا کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 32، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرنا کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نمبر 33، اپنی رفتار میں سکون اور اطمینان اختیار کرنا اور اپنے کاموں میں جلدی مت کرنا۔ نمبر 34، جب تم گفتگو کرو تو چیخ و پکار زیادہ نہ کرو، آواز بلند نہ کرو۔ نمبر 35، جب تم گفتگو کرو تو اپنے نفس کے لیے سکون اختیار کرو، اعضاء و جوارح کو کم حرکت دو تاکہ لوگوں کے نزدیک سنجیدگی ثابت ہو جائے۔ نمبر 36، اہل ہوا جو بدعت، اعتقادی یا عملی میں مبتلا ہوں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا، علیہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے۔ اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد خاص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ